دیکھیں ظاہر ہے کہ وہ پنجاب میں جہاں پہ گئی تھی وہ ان کا مقصد تھا کسان کارڈ، کیونکہ بہت زیادہ مریم نواز پہ تنقید ہوئی تھی جب انہوں نے گندم کسانوں سے براہ راست پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے سال نہیں خریدی تھی، اور وہاں یہ تاثر پایا جا رہا تھا کہ یہ جتنی گندم ہے یہ آڑتی بیچتا ہے، پیسے بناتا ہے اور عام کسان کو نہیں ملتا۔ انہوں نے تنقید بھی برداشت کی اور یہ کہا تھا کہ ہم بلا سود قرضہ دیں گے، کسانوں کو کسان کارڈ دیں گے اور اس آڑتی کا مڈل مین کا کردار بند کریں گے۔ اس لحاظ سے وہ خوش تھیں کہ جیسے لوگوں کی تھی کہ جی کسان بڑا مایوس ہے، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ درخواستیں ہمیں توقع نہیں تھی جتنی آئی ہیں اور ہم اس کا بجٹ بھی بڑھا رہی ہیں، تو اس حوالے سے ان کا فوکس صرف پنجاب پہ تھا، بنیادی طور پہ کہ ہم جو پروگرام بنا رہے ہیں دوسرے صوبے اس کی کاپی بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم بخوشی دے بھی رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ مقصد میسج دینا تھا کہ ان کی گورنمنٹ بڑی کامیاب جا رہی ہے، اور وہ اس اپنی کامیابی پہ نازاں بھی تھی، خوش بھی تھی، اور یہی بیان کی وجہ تھی۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف دیکھ رہے ہیں ہم لندن پہنچنے پر نواز شریف نے سے جس طرح صحافیوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے اور چوتھی بار وزیر اعظم نہ بننے کی ان سے وہاں وجہ بھی پوچھی گئی ہے۔ جو سیاسی ان کے حریف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دورے پر بھی کافی سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی مقصد ہے یا واقعی ان کا نجی دورہ ہے؟ دیکھیں سیاسی تو کیا مقصد ہوگا، ایک لیڈر ہے جہاں بھی جائے گا سیاست تو اس کے ساتھ جائے گی، لیکن یہ پرائیویٹ دورہ ہی ہے، کوئی ظاہر ہے وہ کوئی آفیشیل حیثیت میں تو ہے ہی نہیں، نہ وہ کوئی میٹنگ کرنے گئے ہیں، وہ تو گئے ہیں اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے، شاید چھوٹا موٹا کوئی چیک اپ بھی ہو، لیکن بنیادی مقصد کچھ فرینڈز کے ساتھ میٹنگ ہے جو امریکہ میں ان کی ہونی ہے، اور وہ اس کے لیے اب پہنچ گئے ہیں وہاں پہ، تو یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ لوگوں سے مل لیں گے تو اور بات ہے، ورنہ جس طرح وہ پاکستان کے اندر بھی کچھ ملاقاتیں اس طرح ہی کرتے رہے کہ لوگوں کو بلا لیا، کھانا کھا لیا، لیکن اس کی خبر یا تصویر نہیں ایشو ہوتی۔ یہی انہوں نے زیادہ ٹائم گزارا ہے کہ جب بیٹی کو وہ آگے لے آئے ہیں، اور زیادہ تر انہوں نے 4 5 6 دفعہ جتنی بھی میٹنگز کی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کی ہیں، چاہے وہ مری میں کی ہیں یا لاہور میں کی ہیں یا کہیں وہ مریم نواز کے ساتھ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے بیٹی کے حوالے سیاست کر دی ہے۔ بے شک وہ پارٹی کے صدر دوبارہ بنائے گئے ہیں، اور وہ بھی اسی لیے کہ وہ جو چھینی گئی تھی ثاقب نثار ڈاکٹرائن اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ ان کو سیاست سے باہر کرنا ہے، تو وہ ایک میسج دینا مقصد تھا کہ لو بھائی تم نے مجھے نکالا تھا، میں پھر پارٹی کا صدر ہوں۔ بنیادی طور پہ بھائی کو وہ وزارت عظمیٰ کے حوالے کر چکے کہ جی آپ جانے، اب آپ کام کیجئے، اور مریم نواز کے ساتھ بہرحال وہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کے تحت تشکیل دیے جانے والے 13 رکنی جوڈیشل کمیشن پر آپ کس طرح سے کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے اس سے عدلیہ میں شفافیت بڑھے گی یا پھر مزید جو کہا جا رہا تھا کہ سیاسی مداخلت ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں 13 رکنی کمیشن ابھی بننا ہے، اسپیکر نے کل مانگ لیے نام تمام پارٹیوں سے، اور ایک لا منسٹر ہیں، ایک اٹارنی جنرل ہیں، ایک اسپیکر نے خود نام دینا ہے، باقی عدلیہ کے لوگ ہیں۔ اب یہ پہلی میٹنگ میں طے ہو جائے گا کہ کہاں سیاست کھڑی ہے، کہاں عدلیہ کھڑی ہے۔ اگر تو آپس میں اتفاق رائے سے فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں بنے گا، گفتگو بھی نہیں ہوگی کہ ہاں جی آپ نے مل کے جو جج آئینی بینچ کا بنانا ہے وہ بنا دیا، اور آئندہ کی نئی اپوائنٹمنٹس کے لیے طریقہ کار، چونکہ یہ خود کمیشن اپنے رولز بنائے گا جس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ بات چیت ہو رہی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں چند یوٹیوبرز اور جن لوگوں کا دھندا ہی اس بنیاد پہ تھا کہ بس اب یہ ریزائن کریں گے جج اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جب وہ ختم ہوا تو وہ اپنے ہی بیانات کے اگینسٹ خود ہی تعویلیں ڈھونڈ کے لے کے آئے۔ تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ بڑے پاکستان کے اچھے دماغ بیٹھیں گے اس کے اندر جب سپریم جوڈیشل کمیشن بنے گا 13 رکنی، کوئی وہ گڈے گڑیا کے کھیل تو ہے نہیں۔ جب یہ بیٹھیں گے تو سالو بھی کریں گے ایشوز کو، جیسے پہلے جو 12 رکنی کمیٹی بنی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوا، تو اس کے اندر ہمارے بڑے وکلا کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون 3 ڈبے چلانے والے آئیں گے، لیکن سارے ہی ہر پارٹی نے وکلا کو دیا۔ بے شک پی ٹی آئی نے 3 بڑے نام دیے، لیکن وہ بائیک آؤٹ کر گئے تھے کہ میٹنگ میں نہیں آئے، اور اسی کا احساس انہیں ہوا کہ نہیں اب وہ عمران خان سے منظوری لینے پہنچے ہوئے ہیں کہ کن 2 لوگوں کو ہم نامزد کریں اور 13 رکنی کمیشن میں وہ جا کے بیٹھیں۔ تو ایک اچھی بحث ہوگی، اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ صرف ججوں نے کمال یہ کر لیا تھا، افتخار چودھری نے اس وقت یوسف رضا گیلانی کو دبایا اور ان سے 21ویں ترمیم پاس کرا کے اور سارا اختیار اپنے پاس لے لیا، یعنی چٹیں بھی انہیں کی، جج بھی ان کے، نام بھی ان کے، چیمبر بھی ان کے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سب کا احتساب کر رہے ہیں اور آپ سے کوئی بات ہی نہ کرے، تو عدلیہ کو بھی کسی نہ کسی سمت میں تو آنا چاہیے نا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹیرین بھی ہوں گے اور جوڈیشری کے لوگ بھی ہوں گے اور بیٹھ کے طے کریں گے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا عامر صاحب ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ جب بھی کسی بھی آئینی ترمیم کا ہم ذکر کرتے ہوتا ہے، عدلیہ کے نظام کی بہتری کی تو بات جو کی جاتی ہے، لیکن زیادہ جو کوشش ہے وہ اپنا سیاسی فائدہ ہی حاصل کیا جاتا ہے۔
देखें, हर हुकूमत इसीलिए आती है और अदलिया सियासत कर रही होती है। कब अदलिया ने सियासत नहीं की? अब पता चलेगा ना कि 13 रुकनी कमीशन जब मीटिंग करता है, वहां चीफ जस्टिस और उनके साथ बैठे हुए जजेस क्या तजावीज लाते हैं और बाकी दूसरी तरफ से क्या आते हैं, अपोजिशन क्या करती है। तो मिल बैठ के बात करने से ही कोई ऐसा कोई वो तो नहीं था, कोई सहीफा था जिसको तब्दील कर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं है। ये भी पार्लियामेंट से एक जबरदस्ती की तरमीम पास करा के सिर्फ चीफ जस्टिस साहिबान को बाइख्तियार बना दिया गया था और पार्लियामेंट वालों को जो कमेटी बैठती थी उनको ठप्पा लगाने पर लगाया गया था कि जो हम भेजेंगे बस अब आप जो मर्जी इस पर तकरीर शकरीर कर लें, बैठ के मीटिंग करें और इसको एज इट इज फॉरवर्ड कर दें। तो मैं तो इस बात का हामी हूं कि बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन को ठीक लाया गया है, इसके अंदर इनपुट होनी चाहिए, बल्कि आम लोगों से, पार्लियामेंट के लोगों को, जिन लोगों के नाम जज साहिबान के लिए आए उनका पूछना चाहिए कि ये वकील के तौर पे और हाई कोर्ट में थे तो ये जज के तौर पे कैसे पेश आए लोगों के साथ। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे लोग इतने बोल्ड हैं कि वो खुल के बताएंगे कि किसने क्या करप्शन की। तो बहुत सारे लोग तो अपना नाम देने से भी डरेंगे कि हमें इस तरह पब्लिक में खराब ना कराइए, क्योंकि लोग फिर कारस्तानियां बताएंगे उनकी कि वो क्या किस तरीके से जज और वकीला क्या बर्ताव करते रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए। लेकिन एट दी एंड आपको क्या लगता है, अवाम के एतमाद में इजाफा कर सकेगा ये जो भी फैसला हुआ, यानी तरमीम की हम बात कर रहे हैं, अवाम तो अपना फायदा की तरफ देखती हैं, अपने फायदे की तरफ सोचती हैं, एट दी एंड अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा इससे? देखिए, अवाम ने क्या सोचना है, अवाम को तो रास्ता मिलेगा तो सोचेंगे ना। मैं तो कह रहा हूं कि उनसे भी इनपुट लें, लेकिन चूंकि पार्लियामेंटेरियन आ रहे हैं तो बेहतरी की तरफ मुझे तवक्को है कि इससे एक अच्छा फायदा होगा कि कंसल्टेशन ज्यादा होगी, बामानी होगी, क्योंकि सिर्फ चीफ जस्टिस साहिबान अपनी चिटें और जो बड़े वकला हैं जो बार की सियासत करते हैं उनके चैम्बरों से वकील आ जाते हैं नॉमिनेट होके। तो उसका नतीजा हमने बहुत कुछ देखा है कि बुरा भी हुआ है। यहाँ साकिब निसार साहब और उमर अता बंदयाल साहब क्या क्या करते रहे। क्या आपको याद है, लॉ मिनिस्टर ने कहा था पीडीएम की गवर्नमेंट में कि मुझसे एस्टेब्लिशमेंट ने नाम मंजूर कराया जो उमर अता बंदयाल ने जनरल बाजवा से कहे थे। आपको याद है? अब वही ग्रुपिंग सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है? ये ना जज साहिबान को करना चाहिए, ना सियासतदानों को करना चाहिए। इन्हें वो लोग लाने चाहिए जो अदलिया में बेहतरीन किरदार अदा कर सकें, वो ग्रुपिंग पे ना लाएं। ठीक है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आप किस तरह से देख रहे हैं, गैर मुल्की सरमायाकारों के हवाले से अगर हम देखें, उनके एतमाद को किस तरह से देख रहे हैं? जब हम अपोजिशन की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस तरह के जो सियासी और आईनी मामलात हैं, जब इनको डिस्टर्ब किया जाता है तो फिर जो गैर मुल्की सरमायाकार है वो भी भागता है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता। फिर आपके ख्याल में जो जस्टिस काजी फायदी साहब ने पहले दिन कहा था कि झटका लगाया था $6.5 अरब का रिकॉर्डिंग पे, वो इसी अदलिया ने लगाया था ना, जो कहती थी अदलिया होगी माँ के जैसी, इंसाफ होगा फलाना। ये तजाद हसन साहब वगैरह अपने अपने जज लगा के साइडों पे गायब हो गए और हमें छोड़ दिया अवाम को लगा के कि जनाब पता नहीं कितनी बड़ी अदलिया आ रही है। और फिर क्या हुआ, सो मोटो के नाम पे और साकिब निसार साहब ने आत्म मचा दी थी। पार्टियां बकायदा रोड पे लाके खड़ी की जाती थी, फिर उनके हक में फैसले दिलवाए जाते थे। ये तो कोई कारोबार की तरह काम हो रहा था। तो ठीक है, अगर उससे गलतियां हुई हैं तो अगर ठीक करने की कोशिश हो रही है, मेरे ख्याल में उसे चेक करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर हम बात करें तो आपको किस तरह के मामला वहाँ पर नजर आ रहे हैं? ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन साहब को जिस तरह से इजलास से निकाला गया, पार्टी में आपको लग रहा है कि जो दाखिली इख्तलाफात हैं उसकी निशानदेही भी करता है? कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ से हमारे प्रोग्राम में थे, गिले शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे थे कि उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो किसी की बात नहीं सुन रही है, अपने तौर पर ही फैसले किए जा रहे हैं। जो पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं उनसे बात नहीं की जाती, कोई मुशावरत नहीं की जाती, किसी अहम फैसले में शामिल नहीं किया जाता। नहीं, जाहिर है कि वो एक उन पे बुरा वक्त है, चल रहा है मुसलसल, और ऐसे में इसी तरह ही होता है। चाहे कोई इक़्तिदार में आ जाए